دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں 22 تاریخ کو لوگ رسم و رواج کے نام پر ایک عمل کرتے ہیں، وہ پوری کھیر حلوہ بناتے ہیں اور محلے میں بانٹتے ہیں، جس کو لوگ کنڈا کہتے ہیں، کنڈا کا رسم و رواج۔ پہلی بات تو یہ ہے اس کنڈے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کنڈا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے، قرآن و حدیث میں یہ لفظ آپ کو مل جائیں گے، لیکن کنڈا کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لوگ اس کو رسم و رواج کے طور پر منا رہے کنڈا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعی سے، نہ تبع تابعی سے، نہ چاروں فقہا سے، چاروں اماموں میں سے کسی کا بھی نہیں ہے، اور لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ اچھا، جب کہا جاتا ہے بھائی آپ کنڈا کیوں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے موقع پر ہم کنڈا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ سادات میں سے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، ان کے نام پر آپ اصالہ ثواب کرو، لیکن یہ کہہ کر کہ 22 رجب کو ان کی پیدائش ہوئی ہے، یہ کہاں سے ہے؟ ان کی پیدائش جو ہے یہ کب ہے؟ 8 رمضان سن 80 ہجری یا 83 ہجری۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہے؟ 8 رمضان سن 80 یا 83 ہجری، اور ان کی وفات کب ہے؟ شوال کے مہینے میں 148 ہجری۔ تو پھر رجب کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا۔ اگر آپ 22 رجب کو حلوہ پوڑی بنا کر بانٹ رہے ہو یہ کہہ کر کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے، تو پیدائش تو رمضان میں ہے، 8 رمضان کو ان کی پیدائش ہے، رجب کا مہینہ یہ چل رہا ہے، آپ رجب میں مناتے ہو، اور پیدائش کب ہے ان کی؟ رمضان میں، 8 رمضان کو سن 80 یا 83 ہجری میں۔ اور وفات بھی اگر آپ کہیں تو وفات کب ہے؟ وہ بھی رجب میں نہیں ہے، وہ شوال میں ہے، جو رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال 148 ہجری۔ تو رجب کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیدائش کے موقع پر اصالہ ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ بھائی ان کا تو اس مہینے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پیدا ہوئے ہیں رمضان میں اور وفات ہوا ہے ان کا شوال میں، رجب کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جب 22 رجب کی کنڈلی کو کھنگالا جاتا ہے، اس کی ہسٹری کو جب نکالا جاتا ہے، تو 22 رجب کو امیر شام، کاتب وحی، امت کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ، اس کے 22 تاریخ کو لوگ 22 تاریخ کو کس کے طرف منسوب کر رہے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے موقع پر، لیکن حقیقت میں 22 تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ اور جو دشمنان صحابہ ہیں، جو دشمنان حضرت امیر معاویہ ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی کا اظہار کیا، بطور خوشی، بطور جشن مٹھائیاں بانٹنے شروع کر دی۔ تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، خوشی کے لیے ایک دوسرے میں کیا کر رہے ہیں؟ مٹھائی بانٹ رہے ہیں، ایک دوسرے میں کیا کر رہے ہیں؟ شیرنی بانٹ رہے ہیں۔ اور جب یہ رسم و رواج شروع ہوا، اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا، اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، سنیوں کا غلبہ تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم چپکے چپکے سے مٹھائی بانٹیں گے، چوری چوری مٹھائی بانٹیں گے، تاکہ ہمارا راز کیا ہو؟ فاش نہ ہو۔ انہوں نے ایسے کیا کہ چوری چوری ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے تھے اور مٹھائی دیتے تھے، مٹھائی بانٹتے تھے چوری چوری۔ لیکن جب ان کا راز فاش ہوا، انہوں نے اس کو کس کی طرف منسوب کر دیا؟ امیر جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس دن میں فاتحہ کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ اس دن میں پوڑی اور کھیر بنانا ہے، جبکہ کوئی تعلق ہی نہیں ان سے۔ ان کی پیدائش رمضان میں ہے، وفات شوال میں ہے، رجب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر دشمنان صحابہ نے خوشی منائی تھی، اور اس کو آج ہم نے اپنا لیا ہے۔